سورۃ الروم کی ایک آیت اور سورۃ الشورى 25ویں پارہ کی ایک آیت، اور ان دو آیات کی مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان پر جتنی بھی مصائب، تکالیف، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر اور بحر، سمندر اور خشکی پر جتنی بھی فسادات ہیں، یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے، انسان کی کمائی ہے، بما کسبت ایدی الناس ہے۔ اور اس کی وجہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ بعض اعمال کا ذائقہ ہم ان کو چکھائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، لوٹیں۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، جب انسان پر کوئی تکلیف پریشانی آئے تو ہمارے نبی نے ہمیں صلاۃ الحاجت کا طریقہ بتایا ہے، اللہ سے رجوع کرو، یہ ہے لعلہم یرجعون۔ وہ واقعات بہت سے ہیں۔ تو بہرکیف مصائب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ دو انسان مستثنیٰ ہیں، ان پر تکالیف آتی ہیں، لیکن ان کی مصائب، یہ تکالیف ان کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے۔ ایک انبیاء علیہم السلام کی جماعت، سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیہم السلام پر آئی ہیں۔ علی ھذا القیاس، جب حضرت جابر بن عبداللہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، سب سے زیادہ تکلیفیں اللہ نے کس نبی کو دی ہیں؟ مشکوٰۃ شریف کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے نبی کو طائف میں تکلیف دی گئی ہے، دیگر انبیاء علیہم السلام کی تکالیف اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو اعزازات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورفعنا لک ذکرک، امام الانبیاء کا اعزاز وحی کے اعتبار سے بعض انبیاء علیہم السلام پر 4 مرتبہ وحی آئی ہے، بعض انبیاء علیہم السلام پر 50,000 بار وحی آئی ہے، اور بعض انبیاء علیہم السلام پر 400 مرتبہ وحی نازل فرمائی اللہ رب العزت نے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40,000 بار وحی نازل فرمائی ہے۔ لیکن تکلیفیں بھی آئیں، لیکن تکالیف ان کے اعمال کا نتیجہ نہیں، اس لیے کہ نبی سے گناہ سرزد ہوتا ہے نہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ انبیاء پر تکلیفیں، غیر بالغ بچے پر تکلیفیں، اس کی حکمتیں اللہ کے یہاں دوسری ہیں، اس لیے کہ غیر بالغ بچہ مکلف نہیں۔ اس لیے جب وہ کوئی بھی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، صدقہ دیتا ہے اپنے ہاتھ سے، ان اعمال کا ثواب اس کے والدین کو ملتا ہے، مکلف نہیں ہے وہ۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، مصائب میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے،
ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اب میں کچھ مثالیں دیتا ہوں قرآن اور احادیث سے۔ جھوٹ میں اور آپ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا عمل ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ احادیث میں آتا ہے فرشتے نفرت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے۔ ایک حدیث کے مطابق جھوٹ بولنے سے رزق تنگ ہوتا ہے، اس جھوٹ کا نتیجہ مل رہا ہے۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ تیسرے پارے کے آخر میں بھی ہے، دوسرے پارے میں بھی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ جھوٹ عمل کا نتیجہ مل رہا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق بن رہا ہے وہ۔ اور جس پر اللہ لعنت فرماتے ہیں، تین چیزیں بطور سزا کے اس کو ملتی ہیں۔ ایک بزدلی، دوسری چیز صحیح سوچ سمجھ اللہ سلب کر لیتے ہیں، استعداد ختم ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز دلی سختی، قلبی قساوت، دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یہ اس جھوٹ کی وجہ سے اللہ یہ نتیجہ دے رہے ہیں۔ تو جھوٹ ایک عمل ہے جس کی سزا اللہ ان شکلوں پہ دیتے ہیں۔ دوسری مثال، سود گناہ کبیرہ ہے، کوئی گنجائش نہیں، کہیں نرمی نہیں، یہاں تک 47 کم و پیش احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کو بیان فرمایا ہے۔ سود حرام ہے، 47 یا کم و پیش احادیث کے اندر اس کی حرمت کو بیان فرمایا گیا ہے بارکہ۔ اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ 36 بار ماں سے زنا کرنا۔ سود عمل ہے، میں اور آپ کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے 36 یا کم و پیش بار ماں سے زنا کرنا۔ ایک روایت کے مطابق سات پشتوں تک اللہ سزا دیتے ہیں، 7 پشتوں تک، اور ایک پشت 100 سال چلتی ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر، دہر 7 دہر ہیں، زمانے ہیں، اور ایک زمانہ 100 سال ہوتا ہے۔ اس کی سزا 700 سال تک ملتی ہے۔ لیکن یہ سود لینا دینا کھانا پینا میرا عمل ہے، میرا اور آپ کا عمل ہے، اس کا نتیجہ یہ مل رہا ہے۔ اس لیے انسان پر جتنی تکالیف مصائب آتی ہیں یہ اعمال کا نتیجہ ہے، اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ 2 دلیلیں ہیں۔ تیسری دلیل، بے نمازی، نماز نہ پڑھنا۔ بہت سی روایات ہیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ بے نمازی کی نحوست کا اثر، اس کی اس بدعملی کا اثر 40 گھر تک جاتا ہے، دائیں بائیں مشرق مغرب 40 گھر، پڑوس بھی یہی ہے، پڑوس کی مقدار حد بندی بھی یہی ہے۔ تو نماز نہ پڑھنا یہ بدعملی ہے،
اور بدعملی کا نتیجہ کیا ہے؟ 40 گھر متاثر ہو رہے ہیں۔ لیکن احادیث میں یہ بھی آتے ہیں رزق بھی اللہ تنگ کر دیتے ہیں، یا بعض روایات کے مطابق نماز کی پابندی سے اللہ انسان کی 80 ضروریات زندگی کو پورا فرماتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھے گا تو وہ ختم، نتیجہ مل گیا۔ اس لیے یہ مصائب میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ چوتھی مثال، رشوت لینا دینا میرا اور آپ کا عمل ہے، ہم آپ کرتے ہیں۔ احادیث میں کیا فرمایا؟ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یہ تو اخروی نتیجہ ہے، اخروی نتیجہ ہے، جہنم ہے۔ لیکن زندگی میں چونکہ رشوت حرام ہے، حرام کا نتیجہ کیا ہے؟ اعمال سے اللہ صحیح اثر اٹھا لیتے ہیں، اور دوسرا اثر کیا ہے؟ سکون اللہ سلب کر لیتے ہیں، اس لیے کہ حرام میں سکون نہیں ہے۔ یہ اس حرام کا نتیجہ ہے۔ حرام میں اور آپ کھاتے ہیں، میرا اور آپ کا عمل ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ اس لیے مصائب میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمیں اپنے اعمال کی درستگی کرنی چاہیے۔ پانچویں دلیل حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد یمنع الرزق عن معصیتہ، کہ بے شک بندہ اپنے گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق کو روک دیتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جاتا ہے رزق ملنے کا، لیکن انسان گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، اللہ اس کا وہ رزق پھر روک دیتے ہیں۔ جیسا کہ بعض روایات کے مطابق سورہ ابراہیم سورہ رعد کی آیت ہے یہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال۔ بارش رکتی ہے، بارش رک جاتی ہے، بہت عرصہ بارشیں نہیں ہوتی، انسان پریشان ہوتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے پرندے، حیوانات، جانور، سمندری مخلوق ہیں، انسان کو بد دعا دیتی ہیں، اس لیے کہ بارش کا رکنا انسان کے اعمال بد کا نتیجہ ہے، اللہ بطور سزا کے بارش روک دیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، بارش نہیں ہوئی نا، دعا کی گئی، درخواست کی گئی دعا کریں، جانور مر رہے ہیں، آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے بارش بھیج دی، پھر دعا کی درخواست کرائی گئی کہ اب رک جائے، اب برداشت سے باہر ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعا فرمائی ہے۔ تو بارش کا رک جانا یہ تکلیف دہ بات ہے، اور یہ تکلیف دہ بات میرے اور آپ کے عمل کا نتیجہ ہے۔ ہم انفرادی طور پر دیکھیں یہی بات ہے، اگر ہم ان چیزوں کو اجتماعیت پہ لے جائیں، ملکی سطح پر لے جائیں، تب بھی نتیجہ یہی ہے۔ ہمارے عمرا کوئی لمحہ خالی نہیں کہ جھوٹ نہ بولتے ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، ملک اور قوم کو جھوٹ پر چلا رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ انسان کھانے پینے کی اشیاء خریدنے سے عاجز آ جاتا ہے، جبکہ احادیث میں آتا ہے
انسان کی ترمذی شریف کی روایت ہے، 4 چیزیں یہ انسان کی ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں جس کو پورا کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ اب خلفاء کی تاریخ بھی پڑھ لے، پورا کیا ہے انہوں نے، فکر بھی رہتی تھی۔ پہلی چیز پانی مہیا کرنا۔ پانی انسان کی ضرورت ہے، یہ مہیا کرنا حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، یہ قوم کا حق ہے ان کے اوپر، کوئی احسان نہیں۔ دوسری چیز کھانے کی اشیاء، یہ قوم کا حق ہے۔ تیسری چیز رہائش، یہ قوم کا حق ہے۔ آخر حضرت عمر نے کیا اعلان فرمایا تھا؟ اگر میں 1 سال زندہ رہا تو امیر غریب کا فرق مٹا دوں گا رہائش کے اعتبار سے۔ آج جو لوگ باہر رہتے ہیں وہاں رہائش کا ظاہری نظام شکل ایک جیسی ہے۔ اگر کوئی زیادہ بڑا گھر لینا چاہتا ہے تو میں نے جو معلومات کی ہیں وہ دوسرے الگ علاقے بنائے ہوئے ہیں۔ عام طرز زندگی رہائش ایک جیسا ہے، اندر کچھ ہو باہر۔ یہ حضرت عمر کا فارمولہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھا حق کپڑا مہیا کرنا، لباس۔ یہ 4 حق ہیں قوم کے حکمرانوں پر۔ ترمذی شریف کی روایت ہے یہ۔ علماء محدثین نے 2 حقوق اور اس کے ساتھ اخذ کیے ہیں۔ تعلیم، یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے اپنی قوم کو، ان کے بچوں کو تعلیم مہیا کرے۔ آج تعلیم کے اندر معیار بن گیا ہے، قوم کو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ احساس محرومی بڑھ رہی ہے۔ جب احساس محرومی بڑھتی ہے تو پھر یہ لاوا جب پھٹتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ دوسرے ملکوں کی تاریخ پڑھ لیں۔ اور چھٹی چیز صحت، دوائی۔ یہ 6 حقوق قوم کے حکمرانوں کے ذمہ لازم کیے ہیں شریعت نے۔ وہ احسان نہیں کرتے، ہمیں پتہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں حکمران احسان کر رہے ہیں ہم پر، کوئی احسان نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں یہ فرمایا، ان العبد یمنع الرزق عن معصیتہ۔ مصائب، پریشانیاں اور تکلیفیں یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں واضح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان العبد یمنع الرزق عن معصیتہ، بندہ گناہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے ملنے والے رزق کو روک دیتا ہے۔ میں ایک اور دلیل دیتا ہوں، احادیث میں آتا ہے، فجر کی نماز پہ جیسے نہیں اٹھتے، ظاہر گناہ ہے، جب نہیں اٹھتا نماز ہو جاتی ہے، احادیث میں آتا ہے شیطان آ کے تھپکیاں دیتا ہے۔ دوسرا کام، کانوں میں پیشاب کرتا ہے اور پھر یہ کہتے ہوئے چلا جاتا ہے شاباش تو اپنے رب کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ میرا اور آپ کا عمل ہے، نماز میں نہ اٹھنا، اس کا نتیجہ کیا مل رہا ہے؟ شیطان تھپکی شاباش دے رہا ہے، شیطان میرے اور آپ کے کان میں پیشاب کر رہا ہے اور جاتے ہوئے تانا دے کے جا رہا ہے کہ تو اپنے رب کا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایسے نہیں فرما دیا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
جو بھی مصیبت تکلیف تمہیں آتی ہے تمہاری اپنی کمائی ہے، لیکن اللہ کا احسان کیا ہے، فضل کیا ہے بندوں پر، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت سی غلطیوں کو، خطاؤں کو اللہ درگزر کر دیتے ہیں، اس کا نتیجہ مرتب نہیں فرماتے۔ اس لیے ان احادیث کی طرف چلے جائیں۔ گناہ صغیرہ نفلی اعمال سے ختم ہو جاتے ہیں، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، صدقہ دے دیا گناہ صغیرہ ختم، وضو کیا گناہ صغیرہ ختم، آپ نے کسی سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اچھے انداز میں بات کر لی گناہ صغیرہ ختم۔ اللہ حضر کے پاس بہت سی مثالیں ہیں۔ اور اگر گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا، اس کی معافی کی شکلیں بیان فرما دی ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے۔ ایک شکل توبہ ہے، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، بغیر توبہ کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے۔ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، اللہ نے شکل بتا دی ہے آپ کو۔ یا بعض روایات میں آتا ہے اگر گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے، وضو کرے آدمی، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ وضو کرنا، 2 نفل پڑھنا عمل ہے، اور اس عمل کا نتیجہ کیا مل رہا ہے کہ میرے اور آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ۔ تیسرا، استغفار کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں استغفار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سب سے پہلے استغفار کی ترغیب دی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ پھر استغفار کا نتیجہ ذکر کیا سورہ نوح کے اندر، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاتے تھے، لوگ شکایتیں کرتے تھے اعمال کی، تو آپ فرماتے تھے استغفار کرو۔ حضرت عمر کے پاس بھی لوگ جاتے تو حضرت عمر بھی یہی فرماتے تھے کہ استغفار کرو۔ اعمال بد کا بھی نتیجہ ہے، اعمال حسنہ کا بھی نتیجہ مل رہا ہے۔ اس لیے تکالیف میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ انبیاءوں کو کیوں بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ انسان کے اعمال بگڑے ہوئے تھے، اور بنیادی کیا تھا؟ ظلم، زیادتی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل و غارت گری ہو جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ مثلا نفحۃ العرب کتاب ادب کی کتاب ہے، مدارس میں نصاب میں شامل ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ شیطان کو برا کہہ رہے تھے لوگ، شیطان نے شہد دیوار پر لگا دی، مکھی بیٹھی، مکھی کو بلی نے مار دیا، بلی کو کتے نے مار دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جن کی بلی تھی انہوں نے کتے کو مار دیا، اور جن کا کتا تھا وہ میدان میں آ گئے۔ قبائل میں لڑائی شروع ہوئی، وہاں لکھا ہے کہ 19 قبائل آپس میں لڑ کر کے تباہ ہو گئے۔ یہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آج بھی اگر ہم اپنے ملک کے قبائل مضافات کو دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتا ہے آدمی، عقلی عمل نہیں، اس کا نتیجہ نہیں، سزا ہے۔ اس لیے یہ مصائب، یہ تکلیفیں میری اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ ہم زمانے کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، نہیں، حدیث میں منع ہے زمانے کو برا نہ کہو، دہر کو برا نہ کہو۔
اللہ کہتے ہیں انا الدہر، میں خود زمانہ ہوں۔ زمانے کو برا کہنا بالواسطہ اللہ کو برا کہنا، والعیاذ باللہ، یہ کفر ہے۔ قرآن کیا کہتے ہیں ایسے حالات کے اندر؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ اپنی اصلاح کرو تم۔ ہمارے ہاں کیا ہے فرق، کیا ہے کہ میں اور آپ دوسرے کی اصلاح کی فکر ہے، مجھے آپ کو اپنی اصلاح کی فکر نہیں۔ جب مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کی فکر ہوگی، میں خود صحیح سمت پر ہوں گا، صحیح راست پر ہوں گا، اس کا اثر اللہ معاشرے میں قریب الی القریب اللہ اس کے اثرات کو مرتب فرمائیں گے۔ پھر میں مثال دے دیتا ہوں۔ ایک محدث گزرے ہیں رحمہ اللہ، مالک بن دینار۔ ان کے پڑوس میں یہودی تھا، اس نے اپنی جگہ بیچی، 700 درہم قیمت تھی تو وہ 1000 مانگ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اتنی قیمت نہیں ہے۔ اس نے دلیل کیا دی تھی؟ اس نے کہا 700 میرے گھر کی قیمت ہے، 300 میں پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں، پڑوس بہت اچھا ہے، پڑوس بہت اچھا ہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک مسجد میں ایک صف کے نمازی دائیں بائیں، اگر تھوڑی سی کمی پیشی کسی نمازی سے ہو جاتی ہے تو ہم الجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کم ظرفی ہے، یہ کم ظرفی ہے۔ اپنی سوچ کو بڑا رکھیں، اپنے دل کے اندر وسعت پیدا کریں، دل کو بڑا کریں۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اور بھی نمازی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، سارے گنہگار ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا بھی گناہ ہے۔ وقال امام غزالی رحمہ اللہ، مسجد میں دنیاوی بات کرنا اتنی سخت گناہ ہے کہ اگر مسجد میں خنزیر کو ذبح کر دیا جائے تو اس کا اتنی گناہ نہیں ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ تو باہر کیف یہ عرض کرنا تھا، یہ مصائب میرے اور آپ کے اوپر تکالیف یہ آتی ہیں، یہ میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے، میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کی اصلاح کرنی چاہیے، درست کرنی چاہیے، ان کی سمت کو، ان کے رخ کو درست کرنا چاہیے، تو پھر سارے حالات اللہ درست فرما دیں گے۔ اگر صحابہ نے بھی دور گزارا، کیا برکتیں تھیں، تابعین نے بھی دور گزارا، برکتیں تھیں، تبع تابعین کے دور میں بھی برکتیں تھیں۔ اس لیے حدیث میں فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا۔ یہ 3 زمانے سب سے بہتر زمانے ہیں۔ فتنے ان 3 زمانوں کے بعد اٹھے۔ تو بہر کیف یہ مصائب، یہ تکالیف میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہیں، چاہے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں۔ مسجد مدینہ مسجد کا مسئلہ ہے یا دیگر مساجد کا مسئلے آ رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں۔ ہم نے مساجد کی عزت نہیں کی، عزت کو، وقار کو سمجھا نہیں۔ یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ میں آتے ہیں مساجد۔ میں اور آپ مسجد کے لیے شاعر نہیں ہیں، مساجد میرے اور آپ کے لیے دین اسلام کی شعائر ہیں، شعائر، علامات اور نشانی ہیں۔ میں اور آپ نہیں رہیں گے، یہ رہیں گی۔ ہمارے آباء و اجداد مسجدیں تھیں، چلے گئے، لیکن وہ مساجد موجود ہیں، اس لیے کہ یہ شعائر اسلام ہیں۔ جب تک اسلام ہے یہ مساجد ہیں۔ تو بہرکیف یہ تکلیفیں میرے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔